میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حق تعالی نے اپنے علاوہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، نہ انبیاء کے پاس اس کا علم ہے، نہ صحابہ کے پاس اس کا علم ہے، نہ ولی غوث کتب ابدال ان کے پاس اس کا علم ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ میرے محترم سامعین، آج کل آپ مارکیٹ میں دیکھیں، آپ کو بڑے بڑے نمونے ملیں گے۔ نجومی بیٹھے ہیں، کوئی طوطے کی فال نکال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مستقبل کی خبریں دے رہا ہے۔ اخبارات میں باقاعدہ کالم شائع ہوتے ہیں، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ قرآن کریم ان ساری باتوں کی نفی کر رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جو کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے، حق تعالیٰ اس بندے کی 40 دن تک نہ کوئی عبادت قبول فرماتے ہیں اور نہ کوئی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں جو میں دین لے کر آیا اس نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا واضح انکار ہے۔ ایک تو انسان مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بیماریوں نے اس کو گھیرا ہوا، اور اوپر سے ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے جو اس کو ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، انبیاء علیہ السلام پہ مشکلات آئیں، مسائل آئے، بیماریاں آئیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ بولو بھائی، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور یہی ان کی تعلیمات ہیں۔ زندگی کے سفر میں مسائل کا سامنا ہوگا، پریشانیوں کا سامنا ہوگا، اور تم اللہ کے دربار میں دامن پھیلاؤ گے، حق تعالی جلد یا بدیر تمہاری مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم ولیوں کو مشکل کشا نہیں مانتے۔ خدا کے پیارے مانتے ہیں، لیکن مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ ولیوں کی مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، عقیدہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو، عمارت اس کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اعمال کی عمارت اسی وقت کھڑی ہوگی جب نیچے سے بنیاد مضبوط ہو، اور بنیاد اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو۔ اور اگر عقیدہ کمزور ہے، میرے محترم سامعین، شیطان اس کو در در پہ جھکائے گا، کبھی کدھر لے جائے گا، کبھی کدھر لے جائے گا، خدا سے اس کو مایوس کرے گا، اور پھر اس کی مشکلات حل بھی نہیں ہوں گی۔ تو میرے محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی نے انہی چیزوں کو بیان فرمایا۔ اگر ہمارا عقیدہ پختہ ہو جائے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، عقیدہ توحید اگر ہمارا ٹھیک ہو جائے، مضبوط ہو جائے، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ چونکہ عقیدہ کمزور ہے،
کسی نے کہہ دیا جی آپ پر تو جادو کیا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ کسی نے کہہ دیا جی آپ پر تو وار چلا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ گئے، ہمیں اس کی بات بھی دل کو لگ گئی۔ کسی نے کہہ دیا جی آپ پر مجھے جنات کا اثر لگتا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، یعنی جس نے جو کہا ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی، اس کو جی دیکھیں جی بڑا مسئلہ ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کو جادو ہے۔ میں نے کہا بھی کس نے بتایا؟ جی بڑے لوگوں کے پاس گئے، سب نے کہا اس کو جادو ہے۔ تو میں نے کہا جنہوں نے بتایا اس کا علاج نہیں کیا؟ بھئی جن کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کو جادو ہے تو ان کے پاس علاج نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علاج نہیں ہے تو ان کی بات بھی جھوٹ ہے۔ جب ان کے پاس بیماری کا علاج ہی نہیں ہے تو ان کی تشخیص بھی غلط ہے، جھوٹ بولا ہے انہوں نے۔ اب ہم جب بتائیں گے بغیر پیسوں کے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتے اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ کیا کہتے اس کو؟ اس لیے میں اکثر دوست و احباب سے کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس نہ آئیں، اس کے لیے اعتقاد شرط ہے اور وہ آپ کا ہے نہیں۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ کسی سے سنا اور بھاگے ہمارے پاس آ گئے۔ اب میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہے، وہ کہتے اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چلو میں اعلی اعلان کہتا ہوں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، چلو اب ٹھیک ہے، کوئی دعویٰ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور نہ آئے میرے پاس۔ تو میرے محترم سامعین، آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں آسمان سے اللہ دینا چاہیں، زمین پہ کون سی طاقت ہے اللہ سے بڑی جو اس کو روک دے؟ تو ہے طاقت؟ اور اگر اللہ نہ دینا چاہیں، ساری دنیا کے پیر الٹے لٹک جائیں، دے دیں گے اس کو؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ پیروں کی تو اپنی اولادیں نہیں ہیں، کتنے پیر ایسے گزر گئے جن کی اپنی اولاد نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر میرے کملی والے پیغمبر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے محبوب میرے لیے بھی اولاد ہونی چاہیے، چلو بیٹا نہ صحیح بیٹی ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اولاد کا خزانہ میں محمد کے پاس نہیں ہے صلی اللہ ہاں میرے پاس تو اولاد کا خزانہ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں کیا کہتے ہیں 10,000 دے دو ایسا تویز ملے گا انشاءاللہ منڈا ہی ہوئے گا۔ کیوں جی؟ پھرتے ہیں ایسے بروپیے، پھرتے ہیں ایسے کاروباری لوگ۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اولاد کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ وہ چاہے بیٹیاں دے، چاہے بیٹے دے، چاہے ملا جلا کے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چاہے تو بانجھ بنا دے۔ اور جس کو اللہ بانجھ بنا دے، جاؤ پھر ساری دنیا پھر لو، دنیا کے ڈاکٹروں حکیموں کے پاس پھر اس کا علاج نہیں ہے۔ حق تعالیٰ اپنی قدرت پھر دکھلاتے ہیں، جس کو میں نہ دوں پھر سارا جہان مل کے دے بھی نہیں سکتا، اور جس کو پروردگار دے پھر اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے نظر اللہ کے خزانوں کے اوپر ہو، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، سب خیر اور شر کس کے حکم سے؟ بولو بولو، من اللہ تعالی، اس کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے فوراً سمجھ جائیں میرے مولا کی طرف سے ہے۔ نظر دوڑائیں، کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کوئی ظلم تو نہیں ہوا، کوئی ناانصافی تو نہیں ہوئی مجھ سے جس کی سزا ملی ہے۔ جب آپ کی نظر اس کے اوپر ہوگی تو بڑی جلدی نکل جائیں گے، فوراً اللہ کھول دیں گے راز۔ اچھا احساس ہو گیا، فوراً سامنے آ جائے گی اسکرین، توبہ استغفار کرو گے نکل جاؤ گے۔ اور اگر انہی چکروں میں پڑے رہے، کسی نے باندھ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، جادو چل گیا، وار چل گیا، فلاں ہو گیا فلاں، بس ساری عمر پھر انہی سیاپوں میں پڑے رہو گے اور پھر نکل بھی نہیں سکتے۔ پھر ایسے ذہنی مریض بنتے ہیں، کوئی سمجھائے بھی تو بات سمجھ نہیں آتی، جتنا مرضی سمجھے۔ اس لیے میں ایسے لوگوں سے بھاگتا ہوں کیونکہ ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، وقت کا ضیاع ہے، لینا دینا ہم نے کچھ نہیں ہے، تو خواہ مخواہ ہمارا بھی وقت ضائع۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھئی آپ جہاں لگیں، جہاں جانا ہے جاؤ بھئی۔ ہاں سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، بنیاد ٹھیک کریں، انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ٹھیک ہے نظر بد ہے، اس کا علاج آپ کو بتا دیا ہے، وظائف چھپے ہوئے ہیں، پڑھ کر بھونک مارے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔
کامل تو وہی ہوتا نا جو اس کی صحبت میں آ کر کامل ہو جائے۔ یہ چیزیں تو آپ کو سکھا دی ہیں، بتا دی ہیں، لکھ کر بھی دے دی ہیں، بس وہ کہتے جن نکل جائے گا مگر جان نہیں نکلے گا، وہم نہیں جائے گا۔ تو ایسے وہمیوں کا علاج کہاں ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ ان چوروں کے ہاتھ چڑھتے ہیں، جیلی عاملوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں، پھر ان فراڈیوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں، اپنا ایمان بھی گوا بیٹھتے ہیں۔ اور پھر دیکھو کیا سے کیا کچھ ہوا، ان کے کہنے پہ بچوں کو ذبح کر دیا، ان کے کہنے پہ پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر دیا۔ انسان جب انسانیت سے نکل جائے تو پھر درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، درندوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔